بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، پیارے بچوں اور عزت دار بھائی، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے نماز کے مسائل کلاس 7 میں۔ لاسٹ کلاس کا کوئز حل کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ، تاکہ اس میں اگر کسی کے آپ کے ڈاؤٹس ہے یا پھر کسی نے کریکشنس ہے اس میں، تو انشاءاللہ وہاں سے کریکشنز کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو اگر آپ کی جو کلاسز آپ نے اگر نہیں دیا تو اب ریویژن یہاں سے ہو جائے گا، ہمارا ریویژن بھی ادھر سے ہو جائے گا۔ بس نماز کے مسائل میں جو کوئز 6 ہے اس میں ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ کو، سب سے پہلا کہ وہ کون سے 3 اوقات ہے جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ایک ہے سورج طلوع ہوتے وقت جو فجر کے بعد والا ہوتا ہے، دوسرا زوال جو سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، اور تیسرا جواب ہے سورج غروب یعنی مغرب سے پہلے۔ یہ ہم نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا تھا کہ ٹائم ٹیبل ایگزیکٹ پکچروں کے ساتھ سارا سب کچھ ڈائمینشن کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ دوسرا سوال یہ تھا وہ کون سی نفل نمازیں ہیں جس کو کوئی بھی وقت میں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک تحیۃ المسجد، دوسری تحیۃ الوداع، اور تیسرا طواف کعبہ۔ یعنی تحیۃ المسجد، تحیۃ الوداع اور طواف کعبہ کوئی بھی وقت ہم پڑھ سکتے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کیا بنا عذر کے فرض نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، فرض نماز چھوڑنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ہمیں نماز فرض ہے تو مس فرض ہے، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں اپنے جسم کو ریسٹ کرتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے اس سے زیادہ ضرور چیزیں ہمارے لیے نماز۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ فجر کی 2 سنت رکعات کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز سے زیادہ قیمتی یہ فجر کی 2 سنت ہے۔ دنیا میں ہر چیز، یعنی ایک پڑھنے میں آپ دنیا کی ہر قیمتی سونے جواہرات مال دولت ہر چیز رکھ دے، اس کے سائڈ میں ایک 2 رکعت یہ فجر کے رکھے تو اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور پانچواں سوال یہ تھا کہ جو کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ کس کی حفاظت میں، اس کی حفاظت کون کرتا ہے، کس کی حفاظت میں آتا ہے؟ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کے کریکشن سے تو وہ دیکھ لے، باقی کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت صحیح جواب لکھے، ان سے ملتے جلتے لیکن وہ بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو جوابات لکھے وہ بالکل صحیح ہیں، تھوڑے بہت آگے پیچھے لیکن وہ سیم چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ۔ کوئز کے آنسرز دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئز دیتے ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کلاس سن لی۔ اگر آج لائف اگر آپ نے نہیں سنی تو کم سے کم ریکارڈنگ تو آپ نے سن لی ہوگی، ریکارڈنگ سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئز حل کیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کلاسیں سن لی، چھوڑ دیا، سنی نہیں سنی، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ریویژن کریں۔ کلاس نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کسی بھائی یا بہن کے سوالات ہیں تو وہ ہم سے بعد میں پوچھ لیا کرے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو۔ اور نماز کے جو مسائل میں ہم ٹائمنگ کا چیپٹر پڑھ رہے تھے کہ ٹائمنگ کے چیپٹر میں کہ کون سی نماز کون سے وقت میں پڑھنا ہے، اور اس میں نفل کے ہم نے سنت نماز کا بھی بتایا تھا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے فجر کی سنتوں کے بارے میں بتایا تھا، اور جو دوسرا ہم نے یہ بات بھی بتایا تھا آپ کے کہ ظہر کا جو وقت ہوتا ہے وہ کہاں پر رہتا ہے؟ زوال کا وقت جب گھٹنے لگتا ہے یعنی 12:14 پر آج حیدرآباد میں زوال سورج سر پر ہوگا، تو بالکل اس کے 1 منٹ کے بعد یعنی وہ ڈھلنے لگے گا یا جو کچھ سیکنڈ کے بعد، تو وہاں سے نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز ظہر کا وقت بالکل شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بالکل آسانی ہے کہ ہم وہاں سے شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز ظہر ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے۔ نماز ظہر کا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اسکرین میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا سا سمجھ میں آئے۔ جب ہم پڑھتے تھے ہمارے لیے بھی یہ سامنے چیزیں تھیں کہ اس کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ظہر کا وقت ہے، ظہر کا سورج ڈھلنے سے لے کر سورج ڈھلنے سے لے کر اس کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے، اس کا ظہر کی نماز کا وقت یہاں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت یہاں پر ہوتا ہے۔ زوال کا وقت آپ کو بتایا تھا کہ 12:14 ہے حیدرآباد میں آج۔ تو جب غروب کرنے لگتا ہے یعنی مشرق کی طرف جب جانے لگتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے جانے لگتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو سایہ ہے وہ نیچے گر رہا ہے، اور گرتے 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 جب تک کہ آپ کے سامنے جو ٹری ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ سایہ ہوا ہے اس کا، یعنی اس کا پہلے سورج اوپر آیا تھا، آہستہ سایہ اوپر بڑھتے بڑھتے سورج کا یہ جو ظہر کا وقت ہے یہ جا رہا ہے آگے، انشاءاللہ آگے اس کو تفصیل میں بتائیں گے۔
جب سورج سر پر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں زوال. ہم نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ کلاس میں، اس کو کہتے ہیں زوال. جب سورج ڈھلنے لگتا ہے مغرب کی طرف تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے ہم ظہر کی نماز کی سنتیں یہاں سے ہم پڑھنے شروع کر سکتے ہیں. اور اس کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کا سایہ ہلکا ہلکا جب آگے بڑھنے لگتا ہے، سورج کا جو ہمارا سایہ، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ٹری کا ایگزامپل ہے، کوئی بھی چیز، کار لے لے، پتھر لے لے، لکڑی لے لے، اسٹیل لے لے، گھر لے لے، آپ کا سایہ لے لے، کہ جب تھوڑا آگے بڑھنے لگتا ہے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے، اور جب تک حتیٰ کہ سیم اس کا سائز برابر ہو جاتا ہے سورج کے جو شیڈو ہے اور آپ کا جو سامنے آپ کے جو خود کا سایہ شیڈو آپ کے برابر ہو گیا، تو یہ وقت ہے ظہر کا وقت ختم ہونے کے قریب قریب ہے. ٹھیک ہے، بالکل قریب قریب ہے. اگر آپ کا جو سامنے 1 میٹر کا جھاڑ ہے اور اس کا سایہ ابھی 1 میٹر نہیں ہوا، یعنی 0.2 تھا، 0.2 میٹر، پھر 0.5 آیا، برابر 1 میٹر، برابر 2 میٹر کا جھاڑ تھا، 2 میٹر برابر آ گیا. اس کا مطلب زوال کا وقت یعنی جو ظہر کا نماز کا یہ اشارہ ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہونے کے قریب قریب ہے، بالکل قریب قریب ہے. موسم کی وجہ سے زوال کا وقت آگے پیچھے ہوتا ہے. اگر میں نے آپ کو بتایا 12:14 تو ہو سکتا ہے موسم کے حساب سے کبھی آگے کبھی پیچھے اس طرح سے چلتے رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہ دیکھیں کہ اگر ہم سورج کے حساب سے دیکھیں گے تو کبھی سورج بادل میں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس آج گھڑی ہے اور موبائل ایپ سے ہر چیز موجود ہے، تو ہمارے لیے بالکل ایزی ہو جائے گا. ظہر کی نماز کی سنت طریقہ یا سنت رکھتے ہیں یا سنت جو بھی ہم کہتے ہیں، یعنی سنت موقدہ یا نفل پڑھے یا جو کرتے ہیں، اس کو ہم کتنی رکعت ہیں، یعنی ظہر کی نماز کی کتنی سنتیں رکعت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اول وقت میں پڑھتے ہیں. اور اگر شدید گرمی ہوتی تو وقت کو تھوڑا تاخیر کرتے تاکہ تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے ظہر کی. کیوں اتنی تاخیر کیوں؟ اس وجہ سے کرتے تاکہ جو گرمی تھی، ریت تھا اوپر، جو مسجد نبوی تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی، اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور نیچے ریت ہے، نہ غالین ہے، کارپیٹ ہے، نہ ٹائلز ہے، نہ اے سی ہے، نہ فین ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. گرما میں آپ کو پتا ہے کھجور پکنے والا ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ تھوڑی دیر سے کرتے، لیکن ہم نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس اے سی، فین، ہر چیز موجود ہے، تو ہمارے لیے ضروری نہیں تاخیر کرنا. ٹھیک ہے، آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ظہر اتنی دیر کرتے، اتنی دیر تک کرتے ہیں، حتیٰ کہ عصر کی اذان کے قریب قریب وہ نماز پڑھتے ہیں. اور یہ کرتے کیا ہے، یہ ہر روز ان کی روٹین ہے. عصر کی نماز پہلے ظہر پڑھ لیں، اور ظہر پڑھتے پڑھتے عصر کی نماز ہو جائے گی، عصر کی اذان ہو جائے گی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم عصر پڑھ لیں گے. یہ بالکل غلط روٹین ہے، اور یہ جو روز روٹین کرتے ہیں بالکل غلط ہے. ظہر کی نماز تاخیر کر کے پڑھنا، یعنی اتنی بھی تاخیر نہیں کہ بالکل عصر کا وقت اندر آ جائے. یعنی عصر کا وقت اندر آ جائے. آپ کے سامنے ہے کہ جو ظہر کا وقت ہے، یہ آپ کے سامنے وقت کتنا ہے، یعنی جو سایہ تھا، سورج سر پر تھا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے نیچے آتے تھے، سایہ اس کا ڈبل ہو گیا، یعنی ظہر کا وقت بالکل ختم پر ہے. یہاں سے عصر کا شروع ہوگا، اور لوگ کیا کرتے ہیں 1 منٹ پہلے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جب پڑھتے رہتے ہیں 1 رکعت، اذان ہو جاتی ہے تو وہ تاخیر کرتے ہیں. اور ان کی روٹین ایسی ہے، میں نے کافی کچھ لوگوں کو بھی دیکھا کہ ان کی روٹین ہی ایسی ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث لیتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 428. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 رکعت وہ سنت پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر 4 رکعت، 4 فرض، 4 سنت. ایک حدیث میں وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، 10 بھی رکعت ہے. تو ایک حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ترمذی کی حدیث نمبر 428. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے، پھر 4 فرض پڑھتے، اور پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھتے. تو 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا بھی صحیح ہے. 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا بھی صحیح ہے. تو اگر آپ دو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور 4 ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھے، سلام پھیرے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر سلام پھیرے، پھر 4 رکعت فرض پڑھ لے، اس کے بعد دو کر کے آپ نپٹا لیں. ٹھیک ہے، ظہر کی ٹوٹل کتنے رکھتے ہو گئی، یعنی 4 سنت، 4 فرض، پھر 4 سنت. ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنی 12 رکعت ہو گئی، یہ حدیث کے مطابق. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 424. پہلے 428 تھی جس میں 12 رکعت ہے. اس میں حدیث میں یہ دیکھیں 424، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت سنت پڑھتے، 4 فرض پڑھتے، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. یعنی کتنے رکعت ہو گئے ٹوٹل؟ 10. ٹوٹل 10 رکعت ہو گئے. تو آپ کے لیے جو آسان ہے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے. آپ چاہے 12 پڑھے یا 10 پڑھے، دونوں حدیثیں ثابت ہیں.
اور دونوں حسن درجے کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کام کرتے اور لوگوں کو بھی وہی کام بتاتے جو آسان ہے، جو دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین میں آسان ہوتا وہ کام کرتے، جو ہارڈ ہوتا ٹف ہوتا اسے چھوڑ دیتے۔ ظہر کی نماز کی سنتوں کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں میں کہ فضیلت کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھتا ہے، جو رکھتے ہیں اس کے بعد فرض نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد پھر 4 رکعتیں سنت فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، یعنی 8 ٹوٹل اس نے 8 رکعتیں پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کو فضیلت بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز چھوڑے، سنت کیوں ضروری ہے، پڑھنے پر اجر ہے، نہیں پڑھنے پر ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن چھوڑنا بڑا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ، یہ دیکھیں کتنا ہم اجر سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں جو شخص 4 رکعت ظہر سے پہلے 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ اسے چھوئے گی بھی نہیں، تو ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ دیکھیں یہ ایک ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ صرف 8 رکھتے ہیں، سنت رکھتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے سنت کی نمازوں کی، تو فرض کی تو اہمیت اور زیادہ ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرض کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت بھی پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہمارے لیے اجر میں اضافہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لی، ہمارے لیے کتنے بڑے فائدہ ہے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کے جو 4 رکعت سنت ہے وہ فرض نماز سے پہلے اگر چھوٹ گئے تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے 4 رکعت جو رکعت سنت ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو وہ بعد میں ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، بس چھوڑ دیا ہم نے، پڑھ لیا یا نہیں پڑھا کوئی بات نہیں۔ جی بالکل، دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہم چھوٹی سی نماز 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص پڑھتا ہے یہ نماز سنت 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد میں، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں بالکل، جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہو میرے بھائی میرے بہن کہ ہمارے لیے یہ پڑھنا بہتر ہے یا پھر ہم دوسرے کام یا ٹی وی موبائل یا پھر دوسرے کاموں میں چٹ چیٹ یا محفل میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ غور سے سنیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1157، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، زوال کے وقت کے بعد، یہ وقت ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت جب آسمان کے دروازے کھلے میرے نیک اعمال اللہ کے پاس پہنچے۔ یعنی جو شخص 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے ایک سلام کے ساتھ زوال کے وقت کے بعد، یعنی ظہر سے پہلے، اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے نیک اعمال اللہ کے پاس چڑھ جائیں، یعنی میرے نیک اعمال اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے 4 رکعتیں سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے، یعنی ظہر کی جو 4 رکعتیں سنتیں وہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب نمازوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، جب ہماری فرض نمازوں میں کمی ہوگی یا کوتاہی ہوگی، اللہ فرمائے گا اے فرشتو، میرے بندے کی کوئی سنت یا نوافل ہے تو وہ لے آؤ، جو اس کی نماز جو فرض نمازوں کی کمی کوتاہی ہے ان کو میں سنت اور نفلوں سے پورا کر دوں۔ تو دیکھیں ہمیں کیا پتا ہماری نمازیں قبول ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہماری نمازیں قبول ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے لیے کتنا بڑا فائدہ مند ہے کہ ہمیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا کہ جو شخص نمازیں سنتیں یا نفلیں پڑھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہماری قیامت میں حساب کتاب لیا جائے گا، اس وقت میں اگر کوتاہی کمی کوئی چیز ہوگی تو ہماری یہ جو نمازیں ہیں اس میں ڈال دے گا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈال دے گا۔ ایک اور حدیث میں بندہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کتنے بڑے فائدے، کتنی چیزیں ہمارے لیے۔
کہ کثرت سے نفل نماز پڑھتا ہے، یعنی ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے پہلے، عشاء کے بعد، تہجد، نفل، یہ سارے سب چیز کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت یعنی سبحان اللہ کتنی زیادہ ہمارے لیے۔ تو آپ کو بس بتانا تھا کہ اتنا زیادہ اجر ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے سنتوں کی اور نفل نمازوں کی، مومن کا دل نیک کاموں کے لیے دوڑتا ہے، اور آج سے جب ہم سنت نماز پڑھیں گے ہمیں اور بھی مزہ آئے گا، جب مومن کو پتہ چلے گا کہ مال، ہیرے، جواہرات، گولڈ، جویلریز، بنگلہ، کار، اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز دین کا علم، دین پر چلنے کی جو چیز ہے، دین پر چلنا، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو لیں گے، دوسروں کو چھوڑیں گے۔ ہم اکثر بات جنت جہنم، قیامت، حساب کتاب یہ کرتے ہیں، ایک مسلمان کا اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے یہ ایک ارکان ہے کہ وہ قیامت کے دن کا اقرار کرے، اور وہ مومن ہی نہیں جو اگر کوئی انکار کرتے قیامت کے دن کا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قیامت کے دن سے ڈرے، ہمیں پتہ چلے کہ قیامت کا دن کیا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے حساب کتاب لے گا ہر چیز کا۔ تو جو نماز کا چیپٹر ہے، ہم یہاں سنت نفل کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ابھی آپ کو بولا گیا ہے کہ سنت کی نمازیں چھوڑنے پر ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر پڑھنے پر اجر ہے، لیکن وہ بہت قیمتی ہے، کہ ہم قیمتی چیز کیوں چھوڑیں؟ مومن مسلمان سب سے بڑا کلیور، سب سے بڑا سمجھدار، سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا ہوشیار ہے، اسے پتہ ہے جنت جہنم، تو پھر کیوں اپنا ٹائم ضائع کرے؟ اس کو پتہ ہے کہ قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، میں جواب دوں گا، اور جب کچھ کمی کوتا یہ ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری نمازوں کو اس میں ڈالے گا، تو کیوں ہم ایسی جگہ اپنا برباد کریں؟ یہ دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا تیاری کے لیے، تو ہمیں تیاری کر اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اللہ کے پاس چلے جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی نفل اور سنت میں شک ہوتا ہے کہ نماز پڑھے کون سی یا نہ پڑھے، کون سی نفل ہے، کون سی سنت ہے، کون سی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم باری باری کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوابین کی نماز کبھی سنی آپ نے؟ اوابین آپ نے کسی نے سنا ابھی تک یا نہیں سنا؟ تو کوئی اگر پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اوابین کی نماز فجر نماز جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مغرب کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ اوابین مغرب کی نماز نہیں، یہ چاس کی نماز، یعنی اشراق کی نماز، اس کو اوابین کی نماز کہتے ہیں۔ یعنی اشراق کی نماز، چاس کی نماز، اوابین، ان سب کی نمازوں کا ایک ہی نام ہے، اور نماز ضحیٰ بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہی نماز ہے، ان کے نام الگ الگ ہیں، ان کے نام الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے آپ کو تھوڑا سمجھاتے ہیں تاکہ نفل، سنت، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج نکل جائے، فوراً بعد جب ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشراق۔ اگر آپ مسجد میں ہیں تو مسجد میں بیٹھیں، اگر آپ گھر پر ہیں تو گھر میں بیٹھیں، فجر کی نماز کے بعد انتظار کریں سورج طلوع ہونے کا، اور آپ کو بتائیں کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر جب پورا نکلتا ہے یہ ممنوع وقت ہے، اس کے بعد فوراً بعد جب ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشراق کی نماز، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں اشراق۔ جب سورج نکل جاتا ہے یعنی 20 22 23 منٹ کے اندر پورا بالکل اوپر آتا ہے، اپنی تاب گرمی آہستہ سے گرمی دینے لگتا ہے، اس کے فوراً بعد ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مسجدوں میں بھی ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا ہے کہ اشراق کی نماز کا یہ وقت ہے، تو ہم وہ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ دوسری جو نماز ہے اس کو سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے چاش کی نماز، یعنی سورج تھوڑا اچھا سا اوپر آ جاتا ہے، یعنی آپ لگا لیں 7 8 9 بجے، اس کو کہتے ہیں چاش کی نماز، ٹھیک ہے؟ ایک اشراق ہو گئی، دوسری ہو گئی چاشت، تیسری ہو گئی سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے، زمین کی تپش یعنی گرمی، زمین میں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جب ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں، اس نماز کا نام ہے اوابین، اس کو کہتے ہیں اوابین۔ یہ تقریباً ٹائم آپ لگا لیں 10 to 11 کے بیچ، یعنی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سورج 45 ڈگری پر ہوتا ہے۔ 45 ڈگری اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے گا، 45 ڈگری یعنی سر سے پہلے ہمارا یعنی کان کی طرف، اگر آپ ایک اسٹیٹ ٹھہریں تو کان کی طرف آتا ہے، شولڈر اور کان کی طرف سورج کی ایگزیکٹ جو ریس ہے ہمارے اوپر مارتی ہے، اور یہ گرمی کا ٹائم ہے۔ صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ ایسے نہیں کہ آپ بتائیں کہ جب کام پہ آتا ہے سورج تو ہم جب ہی پڑھیں گے، تو آپ کے لیے تو یہ 3 نمازیں ہیں، ان کے نام الگ الگ ہے،
لیکن یہ ایک ہی نماز ہے۔ یہ 3 نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھتے ہیں۔ اگر فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشراق، اگر تقریباً 8 یا 9 بجے پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت، سورج جب بالکل گرمی تیز ہو جاتی ہے تیسرے میں تو اس کو کہتے ہیں اوابین۔ تو ان نمازوں کو نماز ضحیٰ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلاۃ الضحیٰ، اس کو کہہ دیتے ہیں، ہمارے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے 8 پڑھتے، 2 کر کے 8 پڑھے، آپ 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، اس سے زیادہ نہیں، اتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی پڑھے۔ اور اگر آپ چاہیں تو 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ 2 پڑھے۔ ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ عائشہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے کہ وہ 2 کر کر پڑھنا، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ نماز مغرب میں پڑھتے، جس طرح بتایا وہ بالکل غلط ہے، مغرب میں نہیں ہے یہ نماز، کہ نماز ضحیٰ، ضحیٰ اس کا نام ہے، اشراق، چاشت، اوابین، 3 نام ہے لیکن ایک ہی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا کون سے ٹائم پر پڑھنے کے کون سا نام آ جاتا ہے، لیکن یہ زوال سے پہلے کے ہے، ٹھیک ہے۔ زوال سے پہلے اگر زوال آ جاتا، سورج سر پر آ جاتا ہے، اس کا مطلب ظہر کا وقت شروع ہونے لگا ہے، یعنی ظہر کا وقت، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ نمازوں کا ٹائم بھی پتہ چل گیا ہمیں، اور نمازوں کی اہمیت بھی کیا ہے اس کی ہم بتا دیں گے، فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان نمازوں کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اشراق کا وقت تک انتظار کرتا ہے، پھر جیسے سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، اس کے بعد 2، 4 یا 8 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اسے ایک عمرے کا حج، یعنی ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک عمرے کا ثواب، یعنی آپ بیٹھے بیٹھے آپ سوچتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ عمرے کے لیے جاؤں، لیکن جو عمرے کا ثواب ہے آپ کے لیے یہاں پر ہے، لیکن جو عمرہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک عمرہ کرتا ہے اس کے پیچھے دوسرا عمرہ کرتا ہے، اس کے بیچ کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے عمرے کا ثواب مل رہا ہے، تو دیکھیں کتنا فائدہ مند ہے۔ کتنے دو رکھتے ہیں اشراق میں، یا پھر چاشت میں، یا پھر آپ اوابین، جس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے پاس نہ خزانوں کی کمی ہے، نہ اللہ کے پاس اجر کی کمی ہے، نہ ثواب کی کمی ہے۔ جتنا چاہے ہم لوٹ سکتے ہیں، جتنا چاہیں۔ اگر ہم بینک لوٹے تو کتنا بڑا ہمارے مسئلہ ہے، لیکن یہاں ہم ہر چیز لوٹ سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، کھلا دیا ہے، خزانے کھول دیے کہ جتنے لوٹ سکتے لوٹو، لیکن کوئی لوگ ہے، کوئی لیتا ہے، کوئی نہیں لیتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اس کی فضیلت ہم پڑھ لیتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے بارے میں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے، یعنی جب صبح ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہمارے جوڑ کتنے؟ 360 کتنے ہیں ہمارے جو جوڑ ہیں، ہڈیاں، وہ 360 گیپس۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک بار اچھی بات کا حکم کہنا صدقہ ہے، اور کوئی برے کام سے روکنا کسی کو، یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھ لی، اس کے لیے اس کی طرف سے یہ کافی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 720۔ اگر کسی نے چاشت کی 2 نمازیں پڑھ لی تو اس نے یہ سارے ہڈیوں کا جو صدقہ تھا اس نے دے دیا۔ ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہے دیکھیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں سونے میں، یا پھر کسی ایسے بھائی ہیں کہ ان کی نمازیں نہیں ہوتی، کتنے ایسے بھائی ہمارے بہنیں ہیں، کوئی مجبوری کی وجہ الگ ہے، لیکن کیا کرتے ہو، ہمارا رات تمام سوتے ہیں، رات تمام سوتے نہیں ہیں، جاگتے ہیں دعوت میں یا پھر کہیں پارٹی میں اس طرح سے، اور وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ نقصان تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن ہم اجر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے دیکھیں ہمارے لیے، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو ظہر میں پڑتا ہے، اور فجر کی پہلی 2 سنتیں کتنی بڑی قیمتی ہیں، اور اللہ کے خزانے ہمارے کھلے ہیں کہ جو اشراق کی یا پھر چاشت کی پڑھتا ہے اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہ صرف نفلوں کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، آپ سوچیں کہ فرضیت کے بارے میں کتنا زیادہ ہوگا، فرض نمازیں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ان کا کتنا بڑا زیادہ ہوگا، کتنی بڑی زیادہ ان کی فضیلت ہوگی۔ آگے آتے ہیں، مسئلہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اور عصر کی نماز ہم نے فجر کے بارے میں پڑھ لیا، اور ظہر کی نماز کے بارے میں پڑھ لیا۔
اگر پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ لیتے ہیں، ایک مسئلہ نماز عصر کا وقت۔ نماز کے عصر کے 2 وقت ہیں، ٹھیک ہے، نماز عصر کے 2 وقت ہیں، آپ کو انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے جاننا کہ نماز عصر کے 2 وقت ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ آپ بولو گے تو۔ سب سے ہے پہلے ایک ہے اختیاری وقت، دوسرا ہے اعتذاری وقت، ٹھیک ہے۔ اختیاری وقت پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا پڑھتے ہیں۔ اختیاری وقت یعنی جو ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے سے لے کر دھوپ کے مانند ہونے تک ہے، ٹھیک ہے۔ مانند کا مطلب یعنی عصر کا وقت کے بارے میں کیا پڑھے ہم کہ عصر جو اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے، اس کا سایہ برابر ہونے سے لے کر، جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا، جو ٹری کے ایگزامپل دیا تھا سامنے اسکرین پر شو کیا تھا، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور مانند کے یعنی گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، دھوپ میں سختی کم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اختیاری وقت۔ یعنی اس میں یہ یہاں تک ہمیں اجازت ہے کہ ہم دیر سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج کی آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، سورج کی جو گرمی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، یعنی بالکل ٹائٹ تھا، ہمیں جو وقت دیا وہ وقت مل گیا تقریباً، اگر آپ لگا لیں کہ عصر سے لے کے مغرب کے 3 گھنٹے کا وقت ہے، تو 1 گھنٹہ تو سورج کی گرمی تاپ تیز رہے گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے گا، تو یہ وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں اس سے پہلے ہم اختیاری وقت ہے ہم نماز پڑھ لیں۔ یہ عصر کا وقت جب سورج یعنی زرد ہونے لگتا ہے، یعنی یلو پیلا ہونے لگتا ہے، تو اس کے بارے میں کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، یعنی اختیاری وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب سورج چمکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب اس کی جو رنگت ہے، جو رنگ ہلکا ہلکا کلر چینج ہونے لگتا ہے، گرمی نکلنے لگتی ہے، تو پھر عصر کا وقت جا رہا ہے، یعنی اختیاری وقت جا رہا ہے۔ اگر اس میں گرمی باقی ہے، تپش باقی ہے، تو اس کا مطلب عصر کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم یہ عصر کے پہلے وقت ہم نے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے کہ وہ اول وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہے اعتذاری وقت، یعنی مجبوری وقت۔ مجبوری وقت کیا ہے؟ کام کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، یعنی سورج آپ کے سامنے پیلا پڑ گیا، یا ہاسپٹل چلے گئے، ڈرائیو کر رہے تھے، بیزی تھے، یا سو گئے تھے، یا پھر ہمارا ہاسپٹل میں کہیں پر بھی اپوائنٹمنٹ تھا، انٹرویو، اس وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ نماز کو ہم نے تاخیر کر دیا، لیٹ کر دیا، اس کی وجہ سے ہمیں کیا ہو گیا، اعتذاری وقت میں ہم پہنچ گئے۔ تو ہوا کیا کہ سورج کا جو زد ہے وہ بالکل چینج ہو گیا، اور غروب کی طرف سورج آگے بڑھ رہا ہے، یعنی سورج زرد ہونے کے بعد غروب ہونے تک ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم یہ اور اختیار بھی ہے کہ ہم اس کو عصر کی نماز کو اس کے اندر پڑھ لیں۔ یہ مجبوری وقت ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت بھی ادا کر لی، اس کی عصر کی نماز ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ پہلے ہم نے اختیاری وقت پڑھ لیا، دوسرا ہے اعتذاری وقت، یعنی 2 وقتوں میں سے 1 وقت میں ہم نے پڑھ لیا، لیکن دوسرے وقت میں ہمیں مجبوری کی وجہ سے، یعنی ہمیں جس طرح بتایا کہ کام، ڈیوٹی، سو گئے تھے، یا اپوائنٹمنٹ تھا، ڈاکٹر آپریشن کر رہا تھا، ٹائم اس کا نکل گیا، تو ہوا کیا، پیشنٹ زیادہ تھے، تو اس نے کیا، سیکنڈ وقت میں نماز پڑھ لی۔ کوشش کی تھی کہ لیکن پیشنٹس یا ایمرجنسی کچھ اس طرح سے تھا کہ اس نے نماز پڑھ نہیں سکا، تو عصر کی نماز بالکل قریب آ گیا اور سورج ڈوبنے والا ہے 1 منٹ میں، تو پہلی رکعت اس نے پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی، تو اس کا مطلب کہ اس کو عصر کی نماز مل گئی، یہ مجبوری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مجبوری کی وجہ سے۔ اس اعتذاری کے وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ بغیر کسی عذر یا مجبوری کو اس وقت میں نماز عصر کو تاخیر کرنا، ٹھیک ہے، کر لیا ہم نے، لیکن اور اگر بنا عذر کے ہم تاخیر کر رہے تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ منافق کی نماز ہے کہ جو بیٹھے رہتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکلنے لگتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، مغرب کی بالکل 1-2 منٹ ہے، جلدی جلدی اٹھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ ٹھونگے لگاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ٹھونگے لگاتا ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ٹھونگے آپ نے دیکھا ہوگا، مرغی کیا کرتے ہیں جب ان کو ہم دانا ڈالتے ہیں، یا کبوتر کو دانا ڈالتے ہیں، وہ کس طرح سے ٹھونگے لگاتے ہیں، ٹک 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 ٹک، ہوتا ہے کیا ہے، وہ بہت جلدی جلدی کھاتے ہیں، تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ جلدی جلدی اٹھتا ہے، ٹھونگے لگاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کم کرتا ہے، یہ اپنے اس کا نقصان کر لیا۔ کس طرح سے؟ کہ دیکھیں کہ
حدیث میں منافق کے بارے میں آیا کہ اور وہ لوگوں کے بارے میں جو نماز کو جلدی جلدی مرغے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں، مرغا مرغی کی طرح ٹھونگے مار کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ اب اور اس کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ دیکھیں یہ 2 رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فجر اثر پڑھے، فجر ہمیں 5 نماز فرض ہے، لیکن اہمیت دیکھیں، عصر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہمارے لیے کیوں زیادہ ہے؟ عصر کی نماز چھوڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری، حدیث نمبر 552 کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس کا مال، اس کے رشتہ دار تباہ ہو گیا، یعنی اس کو ایسا لگے گا کہ ایسا ہوگا کہ کاش میرے ماں باپ، میرے اولاد سب مر جاتے، میرا مال ضائع ہو جاتا، لیکن میں عصر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ایک حدیث ہم آپ کو بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے عصر کی نماز کی، ٹھیک ہے۔ اور عصر کی نماز ہوتا کیا ہے کہ بیچ کے ٹائم میں، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کوئی ہم اسکول سے آتے ہیں ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، ڈیوٹی سے آتے ہیں ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ وجہ سے ہے نا بالکل بیچ کا ٹائم ہے، اور شیطان زبردست پلاننگ کرتا ہے کہ بندہ عصر کی نماز چھوڑ دے اور دور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، اس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ وہ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ کاش میرا ماں باپ، میرے رشتہ دار سب مر جاتے، میرا مال تباہ ہو جاتا، لیکن میں عصر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ عصر کی جو سنتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ عصر کی 4 رکعتیں سنتیں، 4 رکعتیں ہیں سنت جو فرض نماز سے پہلے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ رحم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی 2 کر کے پڑھے افضل ہے، 4 ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کبھی ہم پڑھ سکتے ہیں کبھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو، ان کے بارے میں جانیں، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں یاد رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کون سی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے، کون سی سنت ہے، کون سی نفل ہے، ان کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے فجر کے بارے میں پڑھ لیا، فجر کی سنت ہے، فجر کی فرض، ظہر کی سنت ہے، ظہر کی فرض، عصر کی سنت ہے، عصر کی فرض۔ آج ہم نے 3 نمازوں کے بارے میں کمپلیٹ کیا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں مغرب اور عشاء کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو نماز کے وقت ہیں اور اس کی سنتیں یہ انشاءاللہ کور ہو جائیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم تیزی سے نماز کے مسائل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آج کی نماز ہماری ختم ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازوں کے بارے میں سیکھیں اور نمازوں کو ٹھیک ٹھاک کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں مقام دے، جن کے ماں باپ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جو بھائی بہن بیمار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بیماری دور کرے، اللہ ان کو شفا دے اور اس کے بدلے ان کے سارے گناہ مٹا دے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔